بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت مولانا پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ کب شروع کیا اور آپ نے دینی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا سلسلہ تو الحمدللہ میں نے بالکل آغاز سے ہی، اور میرے والد صاحب دیدہ مجدو، ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤں، تو پرائمری کے بعد میں نے بس دینی تعلیم کا سلسلہ اپنا آغاز شروع کیا، حفظ باقاعدہ شروع کیا، اور حفظ جو ہے، حفظ قرآن کا جو آغاز ہے وہ یہاں پہ ہمارے قریب ہی جامع مسجد عثمانیہ، وہاں پہ حضرت قاری صادق صاحب اٹک سے ان کا تعلق تھا، وہ پڑھاتے تھے، تو بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں وہاں سے آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد ابھی میں جس مسجد میں جامع مسجد فضل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو باقی 20 پارے میں نے پھر یہاں پہ مکمل کیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری بشیر احمد فاروقی صاحب مدد اللہ العالی، تو ان سے میں نے پھر باقی اپنا جو حفظ ہے 20 پارے تقریباً وہ یہاں پہ اسی مسجد میں وہ مکمل کیے۔ حفظ قرآن کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے اپنی منزل کو پختہ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی حفاظ کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر شاید وہ پوری زندگی وہ اس کی منزل جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پھر جامعہ مدنیہ حضرت مولانا قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مدرسہ میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے محنتی استاد، ان سے پھر میں نے تقریباً 8 ماہ کے قریب جو ہے وہاں پہ پھر اپنے قرآن مجید کو منزل کو پختہ کیا۔ اس کے بعد پھر درس نظامی کا سلسلہ جامعہ حقانیہ، جامعہ حقانیہ گجرانوالہ میں درس نظامی کی ابتدا تقریباً سن 2003 میں نے اولا میں وہاں پہ جا کے داخلہ لیا، تو 2003 سے لے کر 2011 تک یہ میرا درس نظامی کا دورانیہ تھا۔ 2011 میں پھر آخری سال جو ہے وہ جامعہ صدیقیہ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادگار، وہاں پہ پھر میں نے حضرت مولانا استاد محترم قاضی عبد الرحمن صاحب مدد اللہ العالی اور استاد محترم حضرت مولانا شیخ العزیز حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محتمم جامعہ حقانیہ، ان شیوخ سے پھر وہاں پہ آخری سال جو ہے نا وہ دورہ حدیث کا شہادت العالمیہ وہاں پہ اچھا تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ دین کی طرف آپ کا جو ہے نا کافی رجحان تھا اور آپ نے کافی دینی تعلیم حاصل کی، کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی عالم تھے یا کوئی قاری تھے؟ ہاں جی، ہمارے خاندان میں اصل تو میرے دادا ابو جو ہیں وہ مہاجر ہیں، انڈیا سے وہ ہجرت کر کے جب پاکستان بنا ہے اس کے 2 سال بعد وہ آئے یہاں پہ، تو لیکن اس ماحول میں ہمارے اس خاندان میں دادا ابو ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا دوسرے کوئی ایسا نہیں ہے، نہ ہی پھر ہمارے مطلب کہ جو تایا جان ہیں چچا جان ہیں اس میں کوئی اس طرف جو ہے نا، اور اب تک بھی شاید کوئی نہیں ہے، اور اپنے خاندان میں شاید میں واحد ہی ایک فرد ہوں جو دین کی طرف اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ میں فی الحال ایسا ہی ہے کہ میں ایک ہی ہوں کہ جو باقاعدہ طور پر جس نے دینی تعلیم کو اس طریقے سے حاصل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ میں بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ جی، وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کا آغاز کب کیا اور آپ نے کہاں تک جو ہے نا دنیاوی تعلیم حاصل کی؟ ہاں، وہ درس نظامی میں جب ہم چل رہے تھے، میرا تقریباً 5واں سال تھا، درجہ خامسہ، تو خامسہ میں اس وقت تو وہ فاقر المدارس کے ساتھ وہ خامسہ کا امتحان تو نہیں ہوا کرتا تھا، اس میں ذرا نرمی ہوتی ہے مدارس والوں کی طرف سے بھی، تو اس سال پھر میں نے پرائیویٹ ہی شام کے ٹائم میں ایوننگ میں میٹرک کے امتحان کی تیاری
وہ شروع کر دی، جس میں 9th اور 10th دونوں کا امتحان میں نے اکٹھا جو ہے نا وہ اسی سال میں دیا. یعنی پراپر آپ نے پڑھا نہیں تھا وہ؟ نہیں، وہ اس سے پہلے تو 5 کلاسیں پڑھی تھی سن 2000 میں، 1999 میں، 2000 میں. اس کے بعد حفظ کیا، پھر 2003 میں اولا میں داخل ہو گئے. تو پھر یہ 2008 میں درجہ خامسہ تھا. تو وہ پرائمری کے بعد بس وہ تو کوئی کلاس نہیں پڑھی، لیکن 9th اور 10th دونوں کی تیاری پھر میں نے وہاں پہ پرائیویٹ ہی کی، اور 3-4 ماہ تھے بس. اچھا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ صبح ٹائم مدرسے میں کتابیں پڑھ کے، اسباق وغیرہ پڑھ کے، پھر شام کے ٹائم ایک اکیڈمی جو ہے نا وہ جوائن کی. تو وہاں پہ پھر میں نے 3-4 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ الحمدللہ 9th اور 10th دونوں کے امتحان دیے، اور اچھے طریقے سے الحمدللہ اس کو پاس کیا. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ اور بھی صرف میٹرک کیا یا اور بھی آگے آپ نے؟ نہیں، اس کے بعد پھر سلسلہ یہ چل پڑا جب وہ ایک مرتبہ، پھر وہ اسی طریقے سے اسی مطلب کے طریقے سے کہ صبح ٹائم مدرسے میں اسباق وغیرہ پڑھے، اور ظہر کے بعد ان کا تکرار وغیرہ کیا، اس کا ٹائم فارغ ہوئے، پھر سب کے بعد آگے پھر شام کے ٹائم میں وہی اکیڈمی، اس میں پھر ایف اے کیا پارٹ 1 کے، پھر پارٹ 2 کے، پھر اسی طریقے سے چلتا رہا. پھر لیکن آگے یہ دورہ حدیث والا سال آ گیا، تو اس دورہ حدیث والے سال میں پھر میں نے کچھ نہیں کیا. اس سے پھر وہ 1 سال چھوڑ کے اگلے سال میں پھر میں نے جو ہے نا وہ BA کا امتحان وہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی میری پھر یہاں پہ اس مسجد میں، جامع مسجد فضل میں وہ ڈیوٹی بھی ہو گئی، اور یہ ذمہ داری بھی آ گئی ساتھ ساتھ. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے مطلب کہ اس سلسلے کو بھی جاری رکھا، BA کا امتحان دیا، پھر اس کے بعد B.Ed وہ کر لیا صرف پرائیویٹ ہی، پھر اس کے بعد MA عربی پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ ہی وہ بھی کیا، پھر M.Ed اقبال اوپن یونیورسٹی سے M.Ed بھی کیا، اور اس کے بعد پھر ریسنٹلی ابھی میں نے M.Phil عربی میں وہ منہاج یونیورسٹی لاہور سے وہ الحمدللہ میرا مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں ایک تھیسس بھی ہے جو بلاغت کے عنوان پہ ہے، جس میں میرا جو تھیسس کا جو مقالے کا جو عنوان تھا وہ ہے کہ خروج الکلام عن مقتضى الظاہر فی آیات الترغیب والترہیب، یہ مقالے کا عنوان ہے. اور بس ابھی یہاں تک ہی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کی ہے، باقی مزید آگے انشاءاللہ PhD کا ارادہ ہے. آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ. تو جامعہ حقانیہ میں یا اس کے علاوہ جتنے بھی اور بھی مدارس ہیں، تو ہر ورثے والا جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ جو طالب علم ہمارے پاس آئے وہ صرف جو ہے نا وہ جو ہمارے کورس وغیرہ ہیں ان پہ زیادہ توجہ ہو، دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ آپ کے کافی مدارس کا جو ہے نا وہ رجحان نہیں ہے اس طرح. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اصل جو تعلیم ہے وہ ہماری دینی تعلیم کی ہے، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس پہ واقعتاً ان کی بات اس طرح سے درست بھی ہے کہ دینی تعلیم پہ پوری توجہ ایک طالب علم کی ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف آئے گا تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی، یا اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ دینی تعلیم جو وہ حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آیا ہے اس پہ اس کا پورا فوکس ہونا چاہیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے ایک اچھا عالم بن کر لوگوں کے ساتھ معاشرے میں وہ اپنے آئے اور پختگی کے ساتھ اس کا علم ہو اور وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں صرف وہ شخص جو واقعتاً بہت اچھا عالم ہو اور بڑی اچھی اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہو، لیکن اگر معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کو معاشرے کے اعتبار سے یا عصر حاضر کے اعتبار سے اگر اس کو کچھ انگلش کے کچھ الفاظ آتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ کوئی دنیاوی علوم جو ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ کچھ باخبر ہے، تو وہ اپنی اسی دینی تعلیم کو یا اپنے اسی پختہ علم کو جو اس نے محنت کی ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک اس کو کنوے کر سکتا ہے، اس کو پہنچا سکتا ہے. تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں کہ ہمارے طلباء جو ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے معاشرے میں چل کے وہ ایک ابھرے ہوئے ستارے ہوں اور وہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا یہ جو علم ہے اس کو آگے ایک اچھے انداز سے اس کو پیش کیا جائے، تو اس سینیریو میں پھر دیکھا جائے تو پھر تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کو ہی ساتھ ساتھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ نہ کریں، بلکہ ان دونوں کو ملا کے طلباء کا ایسا
ایک یکساں نصاب بنایا جائے کہ جس میں پھر یہ خدشہ نہ ہو کہ اگر طالب علم اس طرف لگ جائے گا تو اس طرح سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. کوئی نصاب ایسا ترتیب دے دیا جائے تاکہ طلباء کو اس حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئے. جی بالکل دیکھنے کو ملا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ کوئی بھی ادارہ ہے اس کا فارم دیکھ لیں وہ انگلش میں ہوگا. جی تو اگر ہم نے بل وغیرہ جو ہے نا وہ جمع کروانے جانا ہے جو بھی معاملات ہے سب کچھ انگلش میں ہے. تو پھر جو 8 سال پڑھ کے آگے ہمارے قاری صاحب عالم صاحب مفتی صاحب تو وہ جب جائیں گے تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. بہت سارے ہم نے جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں تو دیکھنے کو ملا کہ یہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انگلش کو ہم اپنے اوپر سوار نہ کریں. جی یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ہمیں انگلش آنی چاہیے تو پھر ہی ہم کوئی ایک اچھا شخص بن سکتے ہیں. لیکن یہ مجبوری ہے. ضروریات ہاں یہ مجبوری ہے کہ ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت علم ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم معاشرے کا ایک حصہ بنتے ہوئے ہمیں دینی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد کوئی مشکل پیش نہ آئے. باقی یہ ہے کہ جو انگلش ہے یہ اردو ہے عربی ہے دوسری زبانیں ہیں یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہم خود ایک قوم ہیں ہماری ایک اپنی زبان ہے اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. اس کو ہم مجبوری کے درجے میں ہی اس کو رکھے لیکن یہ ہے کہ مجبوری تو ہے ہی بہرحال تو وہ یہی ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کچھ اس بارے میں آگاہی ضروری ہے. اچھا آپ نے ماشاءاللہ جو ایم فل کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ تو موجودہ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ موجودہ ایسے ہے کہ جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے الحمدللہ تب بھی خواہش تھی اور اب بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے کہ میں مدرسے میں 2-3 اسواق ضرور پڑھاں. وہ اس کی کوشش بھی کرتا رہا لیکن یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے لیکن ابھی بھی میری انشاءاللہ کوشش ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا. اگر کوئی آپ کو آفر کریں گے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ جی میں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑی سی 1-2 چیزیں ہیں جو میری مجبوری ہے کہ ایک تو میری ٹرانسفر کا ایشو ہے کہ مجھے دور جانا پڑتا ہے پھر وہاں سے آنا پڑتا ہے وہ سفر جو ہے نا وہ تھوڑا سا. تو دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا میرے کو آپ کے علم میں ہے کہ میرے بچوں کا جو بیٹے ہیں ان کا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. تو مدرسے سے فراغت کے بعد ہی میں نے ایک اسکول ہے پرائیویٹ اسکول ہے سائنس لوکس اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کافی شافی ہیں وہاں پہ میں نے 2 سال تقریباً 9th اور 10th کلاس کو ان کے جو سپر سیکشن سے ان کو انگلش پڑھائی 9th اور 10th کو. اس کے ساتھ ہی میرا گورنمنٹ اسکول میں الحمدللہ وہاں پہ ٹیسٹ دیا تو گورنمنٹ اسکول میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. تو ٹیسٹ میں جو ہے وہ کتنی درخواستیں آئیں اور کیسے یہ معاملہ؟ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے گجرانوالہ میں یہاں پہ ظاہر ہے عربی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی زیادہ تھے. جتنے بھی مدارس سے لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ کافی کوشش کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک ہی سیٹ تھا. گجرانوالہ میں جہاں پہ میری اپوائنٹمنٹ تھی جس کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوتا ایک ہی سیٹ تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ میری وہاں پہ اس سیٹ پہ سلیکشن ہو گئی. شہرہ روڈ پہ محلہ چراغ نگر ہے وہاں پہ گورنمنٹ ایلیمنٹس اسکول ہے وہاں پہ میری اپوائنٹمنٹ تقریباً 3-4 سال میں نے وہاں پہ گزارے. پھر اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے میں نے پھر ٹیسٹ دیا مقابلے کے امتحان جسے کہتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کا فضل سے الحمدللہ اس میں بھی تقریباً غالباً میں زیادہ بہترین بتا سکتا کوئی 4000 کے قریب تو لوگوں ٹھیک ہے جو امیدوار تھے اور سیٹیں تھی ساری پورے پنجاب میں 4000 سیٹیں 14 سیٹیں تھی پورے پنجاب میں سے انہوں نے اس کی سلیکشن کرنی تھی اور میرا الحمدللہ اس میں بھی 5واں نمبر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عزت رکھی اور اس میں سلیکشن ہو گئی ایز اے لیکچرر گورنمنٹ ڈگری کالج بس کا سیاٹھوڑ میں. تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ابھی پڑھ رہے ہیں مدارس میں آپ جو ہے نا انہیں بتائیں کہ آپ جو ہے نا کس طرح جو ہے نا مساجد مدارس یہ ایک جو ہے نا وہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ بھی جس طرح آپ ماشاءاللہ مساجد میں بھی امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ اسکول میں بھی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو کس طرح وہ بھی جو ہے نا طالب علم جاب حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ جی اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو مدارس میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ اپنی دینی تعلیم پر پورا فوکس کریں. اگر کوئی ایسا طالب علم ہے کہ جو اپنی اس دینی تعلیم پہ جو فوکس ہے
اس پہ مطلب کہ پوری اس کو اہمیت دے کر اور پورا وقت دے کر پڑھ سکتا ہے، اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے، اور اس کے پاس وقت بچ جاتا ہے یا کوئی اپنا وقت نکال لیتا ہے، تو وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پرائیویٹلی وہ اکیڈمی ایسی رکھ لیں تاکہ اس کی دینی تعلیم کا بھی حرج نہ ہو۔ اگر تو مدرسے کی طرف سے ایسا انتظام ہے پھر تو بہت اچھا ہے، اگر اس طریقے سے ہے کہ مدرسہ بھی اس کو واچ کرتا ہے، اس کا ٹائم مخصوص کر دیتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے، اس میں دینی جو کتابیں ہیں اس میں آپ یہ اسکول والی کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ایک بڑا اچھا۔ لیکن اگر وہ کوئی اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی پرائیویٹلی وہ کوئی اکیڈمی جوائن کرے تاکہ مطلب کہ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی کمتر نہ سمجھے، وہ جو دینی تعلیم حاصل کریں، اصل سرمایہ تو ہمارا وہی ہے۔ یہ تو ہم سمجھ لیں گے ایک معاشرے میں اپنے ایک ضروریات کو یا مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی ساتھ اس کو ملا رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ طلباء وہ اپنی الگ سے ایفرٹ کر کے، زیادہ محنت کر کے، زیادہ کوشش کر کے وہ اس تعلیم کو اپنی ساتھ ساتھ ایسے ہی وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی، تو اگر کوئی ہمارا طالب علم آپ سے رہنمائی لینا چاہے تو جی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، کوئی کسی بھی قسم کی اس حوالے سے کسی بھی طالب علم کو ضرورت ہو یا اس کو کسی چیز میں مشاورت درکار ہو تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے مکمل طور پر اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جی، تو انشاءاللہ میں جو ہے نا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ مولانا ابوبکر صاحب سے جو ہے نا وہ آپ مشورہ کرنا چاہیں تو میں اپنا نمبر نیچے مینشن کر دوں گا، مولانا ابوبکر صاحب آپ جو ہے نا ضرور مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو ابوبکر صاحب جو ہے نا لاسٹ میں آپ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی، ویورز کو یہ ہے کہ جو دینی طلباء ہیں ان کے لیے سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ وہ جو اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اسے دل برداشتہ نہ ہوں یا وہ اس کو اپنا اصل سرمایہ سمجھے، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اصل دین اور اصل سرمایہ ہماری آخرت کا اور ہماری زندگی کا وہ ہماری دینی تعلیم ہی ہے، وہ ہمارے مدارس ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اگر آپ اس تعلیم کو بھی ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے ہیں اور اس میں پھر دینی تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی آپ آنچ نہیں اس پہ آنے دیتے، اس میں بھی کمی نہیں آنے دیتے اس محنت میں بھی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں یہ کہ آپ جتنی محنت کر لیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو پھل ہے وہ نصیب فرمائیں گے، اتنا زیادہ اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو میری جو دینی طلباء ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی دینی تعلیم کو دل لگا کر حاصل کریں، اور ساتھ اگر وہ اس تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں تو وہ ضرور جاری رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور ان کو سامنے لائیں، اور معاشرے میں ایک اچھی فضا اس سے قائم ہوگی کہ جو دینی مدارس کے لوگ، جو ایک تاثر پرانا قائم ہوا ہے کہ جو دینی مدارس کے لوگ ہیں ان کو کیا پتہ کہ انگلش کیسے ہے، میتھ کیا ہے، یا معاشرے میں کیسے رہنا سہنا ہے، وہ ایک تاثر ختم ہو اور لوگوں کا اس طریقے سے ہم ان کا دینی مدارس کی طرف رجحان بڑھا سکتے ہیں کہ وہ دینی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ تو طلباء سے میں یہی کہوں گا کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ جو لوگوں میں منفی تاثرات دینی مدارس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں وہ ہم ختم کریں، اور ان دوسرے شعبوں میں آ کر ہم اپنی جو دینی تعلیمات ہیں یا قرآن و حدیث کو ہم مؤثر طریقے کے ساتھ دوسرے لوگوں تک اور ان طبقوں تک بھی ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، یہ تھے پروفیسر حضرت مولانا ابوبکر صدیق صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے اگلے اتوار کو ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔